چلو کوئی ساتھی تلاوت کر. جی تلاوت کر دیں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يأتون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده کتاب. یہ ایک کتاب ہے ایسی حکمت کہ مضبوط کی گئی ہیں آیاتہ اس کی آیتیں ثم پھر فصلت واضح کی گئی ہے تفصیل سے بیان کی گئی من لدن اس ذات کی طرف سے حکیم جو حکمت والی ہے خبیر خبر رکھنے والی ہے. اللہ تعبد کہ نہ عبادت کرو تم الا اللہ سوائے اللہ کے اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس اللہ کی طرف سے نذیر ڈر سنانے والا ہوں وبشیر اور خوشخبری سنانے والا. وَأَنِ اسْتَغْفِرْ اور یہ کہ تم بخشش طلب کرو ربکم اپنے رب سے ثم پھر توبو تم رجوع کر لو الیہ اس اللہ کی طرف یمتعکم فائدہ دے گا تمہیں متاعا حسنا اچھا فائدہ الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک ویؤتی اور دے گا کل ذی فضل ہر زیادہ عمل والے کو فضلہ اس کا زیادہ اجر. وَإِنْ اور اگر تولوا تو اعراض کرو منہ موڑو گے فإنی پس بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے. الی اللہ اللہ کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے وہوا وہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر و قدرت رکھنے والا ہے. الا خبردار انہم بے شک وہ لوگ یثنون دوہرا کر دیتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو لیستخفوا تاکہ چھپ جائے منہ اس اللہ سے
الا خبردار حین جس وقت یستغشون وہ لپیٹتے ہیں ثیابہم اپنے کپڑے یعلم جانتا ہے اللہ تعالیٰ ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلمون وہ ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے راز۔ یہ تو گرم پانی لائے ہیں آپ یار اور جی اچھا دوبارہ ترجمہ دے لیجیے۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، کتاب ایک ایسی کتاب ہے اور حکمت کہ مضبوط کی گئی ہے آیاتہ اس کی آیت ہے ثم پھر فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہے پھر کر بیان کی گئی ہے من لدن عزر کی طرف سے حکیم جو حکمت والی ہے خبیر خبر رکھنے والی ہے اللہ یہ کہ نہ تعبدون تم عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس اللہ کی طرف سے نذیر ڈر سنانے والا ہوں و بشیر اور خوشخبری سنانے والا ہوں وہ انست اور کہ تم بخشش طلب کرو ربکم اپنے رب سے ثم پھر توبوا رجوع کرو الیہ اس کی طرف یمتعکم وہ تمہیں فائدہ دے گا متاعا حسنا اچھا فائدہ الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک ویؤتی اور دے گا کل ذی فضل ہر زیادہ عمل والے کو فضلہ اس کا زیادہ اجر وَإِن اور اگر تولوا تم اعراض کر لو فإنی بس بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم کبیر ایک بڑے دن کے عذاب سے الی اللہ اللہ کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے وہو اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر و قدرت رکھنے والا الا خبردار انہو بے شک وہ لوگ یثنون جملہ کر دیتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو لیستخفوا تاکہ چھپ جائے منہ اس اللہ سے الا خبردار حین جس وقت یستغشون وہ لپیٹتے ہیں ثیابہم اپنے کپڑے یعلم اللہ جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں اور جو یعلن ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے راز کو۔ اچھا جی یہاں سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہے، مکی صورت ہے۔ سورہ ہود جو ہے وہ اس میں چونکہ ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے قوم عاد کا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں بھی توحید کا ذکر تھا، توحید کے عقلی دلائل کا ذکر تھا، عقلی دلائل کا ذکر تھا۔ اس صورت میں توحید کے نقلی دلائل کا ذکر ہے پیغمبروں کی زبان سے۔
اس صورت میں عذاب کا ذکر ہے قوموں پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال نکل آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال بہت کم تھے، 20 کے لگ بھگ، زیادہ نہیں تھے. جب سفید بال نظر آئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی داڑھی میں سفید بال سفید آ گئے؟ تو فرمانے لگے ہاں جی. فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، فرمایا مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے گمراہ کر دیا. سورہ ہود میں مجھے گمراہ کر دیا. کیوں؟ لیکن اس میں قوموں پر عذاب کا ذکر، قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم صالح کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے. اور کیسے عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا وغیرہ ذالک. تو اس یہ جو سورت نازل ہو گئی تو اس ذکر میں، عذاب کے ذکر میں مجھے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. کتاب احکمت آیاتہ، احکمت آیاتہ یہ صفت ہے کتابوں کے لیے، کتاب موصوف ہے. اس کی آیتیں کیا کی گئی ہے؟ مضبوط کر دی گئی. فساد سے، نقصان سے مضبوط کی گئی. یا دوسرا مطلب حکمت آیات، اس کی آیت حکمت سے بھر دی گئی. ہر آیت میں ایک بہت بڑی بڑی حکمت ہے. یا تیسرا مطلب حکمت آیات ہو، اس کا آیتیں منسوخ ہونے سے مضبوط ہے. جیسے پچھلی شریعت منسوخ، پچھلی شریعت منسوخ ہوئی ہے تو یہ منسوخ نہیں ہوگی شریعت. آپ کی اکا دکا جو ہے وہ آیت میں نسخ ہو تو ہوا ہے. تو قرآن پاک سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسها، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او نتلوها. دیکھیں سارے شریعت جو ہے نا وہ منسوخ نہیں ہو سکتی. ثم فصل، فصل يفصل تفصیل سے. تفصیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کر دینا، جدا جدا کر دینا. فصل سے فصل کرو، اس کی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کی گئی، وضاحت کے ساتھ بیان کیا. یہ مطلب کہ الگ الگ اس کو 23 سالوں میں نازل کیا گیا ہے. گاہے بگاہ اس کو اتارا گیا ہے. لیکن ایسا کرنے میں حکمت تھی. من لدن حکیم خبیر، حکیم ذات کی طرف. اور حکیم ذات کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. الا تعبدوا الا اللہ، اللہ سے نکل گئے. اللہ کیا تھا؟
لِأَلَّا تَعْبُدُوا، یہ مفعول ہو ہے کس کے لیے؟ احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، یعنی اس کی آیتیں مضبوطی کے لیے اپنی تفصیل سے باتیں کیوں ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ لِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، وَبَشِيرٌ، اور خوشخبری بھی سنانے والا ہوں۔ خبردار کرتا ہوں تمہیں، ڈراتا ہوں تمہیں کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے، کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اور خوشخبری سناتا ہوں جنت کی، اللہ کے رضامندی۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، استغفار کر لو اور پھر توبہ کرو، استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ استغفار اور توبہ، ویسے تو استغفار توبہ کرنا، توبہ استغفار کو شامل ہے، استغفار توبہ کو شامل ہے، مترادف ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں۔ استغفار کا تعلق ہوتا ہے زبان سے، اور توبہ کا تعلق ہوتا ہے دل سے۔ یعنی زبان اور دل دونوں سے معافی مانگنا۔ یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ استغفار کہتے ہیں مقابل جو کفر، شرک یا گناہ کیا ہے اس سے معافی طلب کرنا، اور توبہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی طرف توحید، سنت اور اطاعت کے ذریعے متوجہ ہونا، توجہ کر، یہ توبہ ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ تاب یتوب، توبہ ایک لفظ توبہ ہے، توبہ نہیں، لفظ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نہیں، توبہ ہے۔ یہ لوگ توبہ کہتے ہیں، توبہ سمجھ آ رہی ہو گیا؟ تو توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، سمجھ آ رہی ہو گیا؟ توبۃ نصوحا، اس میں کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، تو خالص اور سچی توبہ کرو۔ تو خالص توبہ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں تین باتیں پائی جائیں۔ کتنی؟ تین۔ ایک ہے کہ فوری، فی الحال فوری اس گناہ کو ترک کرتے ہیں۔
اور دوسری بات کہ جو کیا ہے اس پر کیا ہو ندامت پچھتاوا، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر، کہہ دے گناہ نہیں کرو. ایک بزرگ کا قول ہے نا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. کوئی بھی گناہ اصرار کے ساتھ جو گناہ کیا جائے وہ صغیرہ ہی ہوتا ہے، وہ تو کبیرہ بن جاتا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے گناہ. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. ہاں تو استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، یعنی گناہ ہو کے فوراً استغفار کی توبہ کی معافی ہے، لیکن اصرار نہیں. اصرار کے ساتھ تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، بار بار گناہ ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو فرمائے متعکم متاعا حسنا، کہ جب تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ 2 انعامات تمہیں دے. کتنے انعامات دے گا؟ 2. ایک تو متعکم متاعا حسنا. یہ متع یہ مجزوم کیوں ہے؟ یہ متعکم آنا چاہیے جی. ہاں یہ جواب امر ہے، کس کے لیے ہے؟ ما قبل استغفروا ربکم ثم توبوا، یہ دونوں کیا ہے؟ امر کے صیغے ہیں، اور یہ متع یہ جواب امر ہے، اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تو فرمایا اور وَيُؤْتِي وہ بھی جواب امر ہے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَيُؤْتِي آنا چاہیے تھا لیکن جواب عمل ہے وَيُؤْتِي آنا. تو فرمایا کہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا. اور اچھا فائدہ کیا ہے؟ اس کے ذکر جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کس میں؟ 29 پارہ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ تم جو ہے نا وہ استغفار کرو، یرسل السماء، استغفار کرو گے. اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ جس علاقے میں لوگ استغفار کریں گے اس علاقے میں پانی زیادہ ہوگا، پانی کی قلت نہیں ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، موسلادھار بارشیں برسائے گا، پانی کی قلت وہاں پر نہیں ہوگی. وہ استغفار کریں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے گا. جو شخص استغفار زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ مال سے بھی اس کو نوازے گا. وَبَنِينَ، اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اولاد زیادہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ باغات سے نوازے گا. سبزہ ہوگا ایسے علاقوں میں زیادہ. وہ انہار، اور پانچواں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا. سمجھ آنے کی نہیں ہے تو یہ ہے. اور وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر زیادہ اجر والے کو، زیادہ عمل والے کو، زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ اجر دے. سمجھ آ گئی؟ تو استغفار کیا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر یہ پڑھ سکتے ہو مکمل استغفار ہے، مگر استغفر استغفر استغفر.
ایک تو سید الاستغفار ہے. سید الاستغفار تو یاد ہے نا آپ کو کیا ہے؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. میرے تمام استغفار کا کیا ہے؟ سردار. یاد کر اور پڑھا کر کسی دن میں آج پڑھتا ہو تہجد کی توفیق مل جائے تہجد میں پڑھا کرے سجدے کی حالت ہے. سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ تو یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ سکتے جی کے وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کم سے کم 300 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے یومیہ. سمجھ آ رہی؟ چلتے بڑھتے استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سمجھ آ رہی؟ وَإِن تَوَلَّوْا تو اصل میں کیا تھا؟ تَتَوَلَّوْا. اب لوگوں نے پڑھا اصل میں کیا تھا؟ تَتَوَلَّوْا تھا. ایک تاکو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اگر تم اعراض کرو منہ پھیرو گے تو میرے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے جو تم بڑے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کے دن یا دنیاوی دن بھی بڑا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ عذاب کا دن بڑے ہی ہوتا ہے. جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ انسان پر گزرتا نہیں ہے. مشکل سے گزرتا ہے. کسی کو بخار ہو جائے بخار زیادہ ہو تو دیکھیے آپ وقت نہیں گزرتا. وقت تو گزرتا ہوتا ہے عام روٹین کے مطابق لیکن چونکہ وقت مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے لمبا ہو جاتا ہے. حضرت کہ لمبا ہوتا نہیں. سمجھ آ رہی کہیں گے؟ اللہ کی طرف تم سب لے جانا ہے. هو على كل شيء قدير. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم. اچھا جب وہ کیا کرتے ہیں اپنی سینوں کو دوبارہ کر دیتے ہیں تاکہ چھپ جائے. اللہ سے مینوں کی زمین اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور مینوں کی زمین آپ تو اٹھا سکتے ہیں. اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائے محبت سے چھپ جائے. اس کی بات نہیں دو اس کی وضاحت ہے حدیث میں. ایک تو ہے ایک روایت کے مطابق کہ صحابہ جو ہے نا جب بیٹھتے تھے پخانے کے لیے تو شرم و حیا کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے اوپر کپڑا ڈال کر اپنے آپ کو بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے جیسے ایک طرح کا مبالغہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتے. جانو ما یسرون وما یعلنون تو سب کو جانتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور دوسروں کو یہ ہے کہ منافقوں کی بات ہے. منافق کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو جب ایسی بات ہوتی جس میں ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی مثلا کہا جاتا جہاد کا حکم دیا جاتا کہ جہاد کرو چاہتے یا زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا چندہ مانگا جاتا تو پھر وہ اپنے اوپر کپڑے رکھ رہے تھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات سنی سمجھ آگے کے بھی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا یعلم ما یسرون وما یعلنون. کتنے کپڑے لپیٹے ہوئے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور.
اللہ تعالیٰ تو جو سینوں کے اندر جو تمہارے ارادے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو اللہ تعالیٰ سے بات وما علینا الا البلاغ المبین. جی